صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صلوات سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے. ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو ذکر الہی یاد پروردگار کے لیے دوڑ پڑو اور تجارت کاروبار چھوڑو. یہ سرزمین مدینہ منورہ خود اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے جس کی طرف ہر صاحب ایمان کو متوجہ رہنا چاہیے تاکہ زمین کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے اور جو عمل بھی انجام دے وہ بصیرت اور شعور کے ساتھ. خالی لوگوں کو دیکھ کے عمل کر لینا یا بغیر حقیقت کو پہچانے ہوئے کسی عمل کو انجام دینا، اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. پیغمبر اسلام تقریباً 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ دین پروردگار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب مالک کا حکم آیا جب آپ تبلیغ کے محاذ کو تبدیل کریں. جتنا کام مکے میں ممکن تھا وہ مکے میں ہو چکا. اس سے زیادہ امکانات مکے کی سرزمین پر نہیں پائے جاتے، لہذا اب مزید کام ایک نئے محاذ پر شروع ہوگا. اس محاذ کا نام بعد میں مدینہ رکھا گیا. جب پیغمبر اسلام نے حکم پروردگار سے ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، تو جس زمین کی طرف پروردگار عالم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا اور جس زمین پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کا نام تھا یثرب. یثرب کے معنی دلدل کیچڑ، گیلی مٹی، جہاں پیر بھی آدمی ٹھکانا چاہے تو پیر نہ ٹک سکے. یعنی اگر ذرا آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور کے جغرافیہ میں مکے اور مدینے میں پورا اختلاف تھا. مکہ وہ پتھریلی زمین جس پر کسی کے پیروں کے نقش بھی ابھر نہ سکے،
اور اگر کسی کے پیر کے نقش ابھر آئے تو اس کا نام مقام ابراہیم ہو جائے۔ مکہ وہ جگہ کہ جہاں دور دور پانی کا گزر نہ ہو، جہاں کسی ماں کا بچہ بھی پیاسا ہو جائے تو اسے پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانا پڑے اور سعی کرنا پڑے کہ اگر چشمہ زمزم کو الگ کر لیا جائے تو مکے کی سرزمین میں پانی کا کہیں گزر نہیں۔ اور ٹھیک اس کے برخلاف یہ سرزمین جہاں پتھر نہیں مٹی اور احتیاط نہیں بلکہ پانی، اور جب مٹی اور پانی دونوں ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو اسی سے وہ دلدل پیدا ہوتا ہے، وہ گیلی مٹی پیدا ہوتی ہے، وہ زمین پیدا ہوتی ہے جہاں انسان کے پیر نہیں ٹھہرتے، جس کو عربی زبان میں یثرب کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دونوں کی تاریخ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ کیا زمین تھی جس کے کو پروردگار نے اپنا حرم بنا دیا، اور یہ کیا زمین تھی جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کا حرم بنایا۔ نہ وہ پتھر اس قابل تھا کہ حرم پروردگار بن سکے، نہ یہ دلدل اس لائق تھا کہ حرم پیغمبر خدا بن سکے، مگر پروردگار عالم جس کو جو شرف دے دے ساری دنیا کو شرف کا اقرار کرنا ہی پڑتا۔ تو پیغمبر اسلام کی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے اس سرزمین کے لیے روانہ ہوئے، جیسا کہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ حکم پروردگار کی بنا پر پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنے بستر پر چھوڑا تاکہ پیغمبر کے بعد جو کفار مشرکین کی امانتیں ہیں انہیں واپس کریں، اور جو قافلہ باقی رہ گیا ہے اس قافلے کو لے کے آئیں۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی جب پیغمبر اسلام نے مکہ چھوڑا، اور ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب حضور مدینے پہنچے۔ یعنی یہ فاصلہ جو 6-7 گھنٹے میں طے کرنے میں ہم زحمت محسوس کرتے ہیں، اور اکثر لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ 495 کلومیٹر ساری رات لگ جائے گی۔ یعنی ہم تو اس مسافت کو ایک رات بھی طے نہیں کرنا چاہتے کہ اگر کن فیکون کوئی سفر ہو جائے تو اتنا ہی اچھا ہے، اور پیغمبر اسلام نے اس مسافت کو 12 دن میں طے کیا، اور جن حالات میں طے کیا وہ حالات آپ ہجرتی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام مدینے کے سرزمین کے قریب پہنچے تو حضور نے مدینے میں داخلے سے پہلے شہر کے باہر ہی یا آبادی کے باہر ہی قیام فرمایا، اس لیے کہ پیغمبر کو اس کا انتظار ہے جس کو پیغمبر چھوڑ کے آئے، اور یہ ذمہ داری ہے اس بستر پیغمبر پر سونے والے کی کہ جب آئے تو اپنے ساتھ خواتین کا قافلہ لے کر آئے۔ یعنی پیغمبر اپنے گھر میں 3 فاطمہ چھوڑ کے آئے، ایک فاطمہ جو مولا کائنات کی والدہ گرامی ہیں، ایک فاطمہ جو پیغمبر کی بیٹی ہیں، اور ایک فاطمہ جو زبیر کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیغمبر اسلام 3 فاطمہ اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں جن کو عربی زبان میں خواتین کہا جاتا ہے، اور مولا کائنات کی ذمہ داری ہے کہ رات کو بستر پر سونے کے بعد صبح کو کفار مشرکین تک ان کی امانتیں واپس کرنے کے بعد، پیغمبر کے قرضوں کو ادا کرنے کے بعد، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد خواتین کے قافلے کو لے کے آئیں۔ لہذا پیغمبر منتظر ہیں کہ جب تک علی نہ آ جائیں گے اس وقت تک نئی جگہ پر نئے شہر میں قدم نہ رکھیں گے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا پیغمبر اس محاذ پر جتنا کام ممکن تھا وہ ہو چکا، اب نیا کام مدینے کے محاذ پر شروع ہوگا۔ اگر پیغمبر نے مکے کے محاذ پر تبلیغ کا کام بغیر علی کے شروع کر دیا ہوتا تو مدینے میں کار تبلیغ بغیر علی کے شروع ہو جاتا، مگر جب تک وہاں علی شریک کار نہ بنے اس وقت تک پیغمبر نے مکے میں کام شروع نہیں کیا۔ لہٰذا آج پیغمبر رکے ہوئے ہیں، جب تک علی نہ آ جائیں گے اس وقت تک مدینے کے محاذ پر تبلیغ کا کام شروع نہ ہوگا۔ اور اگر آپ مکے مدینے کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا عقائد کی ساری تبلیغ مکے میں ہوئی ہے اور اعمال کی ساری تبلیغ مدینے میں ہوئی ہے۔ نہ اسلام کا عقیدہ سمجھا گیا جب تک علی شریف کار نہ ہوئے، اور نہ اسلام کے عمل کی کوئی تشریح ہو سکتی ہے جب تک کردار علی کو شامل نہ کر لیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ پیغمبر نے 12 دن میں سفر طے کرنے کے بعد
مدینے کے باہر قیام فرمایا، انتظار ہے اس آنے والے قافلے کا جو آ جائے، اس کے بعد پیغمبر مدینے میں قدم رکھیں گے۔ مولا کائنات کے آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے پہلا فرض اپنا، پہلی ذمہ داری اپنی یہ قرار دی کہ جس جگہ پر حضور کا قیام ہے یہاں ایک مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ مسجد پیغمبر نہیں، جہاں حضور مدینے سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ایک مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، اور جب تک مسجد مکمل نہ ہو جائے، مسجد کی تعمیر نہ ہو جائے، اس وقت تک پیغمبر آبادی کے اندر قدم نہ رکھے۔ اس میں پروردگار تھا، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا، علی نے سامان فراہم کیا، اور باہر جیسی مسجد بھی بن سکتی تھی اس دور میں ویسی مسجد تعمیر ہوئی جس کا نام تھا مسجد قباء۔ انشاءاللہ کل آپ جائیں گے زیارت کے لیے تو میں چاہتا ہوں اس کی ہلکی تاریخ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ یعنی مسجد الحرام کے بعد جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی گرد ہے، یہ کائنات کی پہلی مسجد ہے مسجد الحرام کے بعد جو پیغمبر اور علی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی ہے، مدینے سے باہر اور مسجد پیغمبر سے پہلے، کیونکہ اس جگہ کا نام تھا قباء، لہٰذا مسجد کا نام ہو گیا مسجد قباء۔ اور جب یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے اس مسجد کی تعریف کی ہے، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، یہ کائنات کی وہ مسجد ہے جس پر پہلے، جس کی بنیادیں پہلے دن تقوی پر قائم کی۔ یہ مسجد وہ نہیں ہے جس کی بنیاد زمین پر قائم ہو، کہ تھوڑی زمین چھوڑ کے پتھر رکھ دیا یا 2 اینٹیں رکھ دی سنگ بنیاد۔ اس سے علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیادیں تقوی پر قائم ہیں۔ حق ان تقوم فیہ، یہ مسجد اس قابل ہے کہ جہاں انسان عبادت پروردگار کرے۔ اسی لیے کہا گیا مسجد قباء میں 2 رکعت نماز اگر انسان پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کو 1 عمرے کا ثواب دیتا۔ اب آپ سوچیے، 1 عمرے کی زحمتیں ایک طرف اور 2 رکعت نماز کا وقت ایک طرف، لیکن پروردگار عالم اس مسجد کو یہ شرف دیتا ہے کہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز اگر ادا کر لی جائے تو گویا انسان کو 1 عمرے کا ثواب پروردگار عالم کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور یہی وہ مسجد ہے کہ چونکہ مسجد الحرام کے بعد یہ پہلی مسجد تھی، اور اس کی عظمتیں، اس کی اہمیتیں سارے انسانوں کے ذہن میں تھیں، لہذا جب لوگوں نے دیکھا کہ سارے مسلمانوں کا رخ، سارے مسلمانوں کی توجہ اسی مسجد کی طرف ہے، اور سارا زور مسلمان لگائے گئے اس مسجد کی آبادی پر، تو منافقین نے یہ طے کیا کہ اس مسجد کا زور کیسے توڑا جائے۔ جیسے جب خانہ کعبہ کا زور دیکھا تو ابرہہ کو فکر پیدا ہوئی کہ اس گھر کو گرا دیا جائے، مگر گرانے سے پہلے کوئی دوسرا گھر بنا لیا جائے تاکہ جب یہ گر جائے، جب یہ گھر گر جائے، تباہ ہو جائے، اور لوگوں کو خیال پیدا ہو کہاں جائیں عبادت کے لیے، تو بتا سکے کہ اگر وہ نہیں تو یہ تو سلام ہو سکتا۔ گرجا بنانے کے بعد خانہ خدا کو گرانے کی فکر کی گئی تاکہ ادھر کی توجہ کو ادھر موڑ دیا جائے۔ منافقین نے بھی یہی ترکیب کی کہ مسجد قباء کا زور توڑنے کے لیے، اللہ کے اس گھر کا زور توڑنے کے لیے جو پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق بنا ہے، ٹھیک مسجد قباء کے سامنے ایک مسجد بنائی گئی، اور یہ طے ہوا کہ اس مسجد میں تو مسلمانوں کا قبضہ ہے، مومنین کرام کا، اس مسجد کو ہم نے بنایا ہے تو ہمارا قبضہ رہے گا، یا ہم اپنا گڑھ بنائیں گے، اپنا فوجی اڈا بنائیں گے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا انتظام کریں گے، یہودیوں کا سپورٹ حاصل ہوگا، کفار مشرکین کی امداد حاصل ہوگی، یعنی جو کچھ کرنا ہوگا سب خانہ خدا کے سہارے ہو جائے گا۔ لہٰذا جب مسجد تعمیر ہو گئی بہترین بنی، اس کے مقابلے بہت اچھی بنی، تو لوگوں نے کہا حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، اب آپ 2 رکعت نماز اگر وہاں پڑھ لیں یا پڑھا دیں تو آپ کی نماز سے مسجد کا افتتاح ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ مسجد کا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا افتتاح پیغمبر اسلام کی نماز پر۔ پیغمبر اسلام جا رہے تھے کسی جہاد کے لیے، لوگ آئے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، حضور بس 2 منٹ کا کام ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے یا پڑھا دیے اور آپ چلے جائیے۔ جبریل امین آئے، پیغمبر خبردار آپ اس مسجد کا افتتاح نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، یاد موجودگی میں اتنا پروپیگنڈا کریں گے اس مسجد کی اہمیت کا کہ ہر مسجد کا زور ٹوٹ جائے گا، خالی یہی مسجد
مسجد کہے جانے کے قابل ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں جہاد پر، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہاں سے آنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لوگ مطمئن ہو گئے، حضور چلے گئے۔ جب حضور جہاد سے واپس آئے پھر لوگ آئے، حضور آپ نے فرمایا کہ وہاں سے آنے کے بعد اب چلیے 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے، اب چلیے اس کا افتتاح کر دیجیے۔ پیغمبر نے کہا تم تو جانتے ہو کہ میں بغیر حکم خدا کے کوئی کام نہیں کرتا ہوں، اب دیکھو میرا پروردگار کیا کہتا ہے۔ جبریل امین نازل ہوئے، پیغام الہی لیے پیغمبر اس مسجد کو آگ لگانا، اسے جلا کے خاکستر کر دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں بندگی پروردگار کی جائے، عبادت الہی کی جائے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں نفاق پر قائم۔ اسی لیے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا مسجد ضرر۔ اس کا کام یہ ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا اللہ کے گھروں کو اور اللہ کے دین کو۔ کیا پیغمبر اسلام نے حکم خدا کے مطابق اس کو منہدم کرا دیا، آگ لگوا دی، قصہ ختم ہو گیا۔ اس وقت ان دونوں مسجدوں کا تقابل کیا گیا، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ پیغمبر وہ مسجد جس کی بنیادیں تقوی پر قائم ہوئی، وہ مسجد اس بات کی حقدار ہے کہ آپ وہاں قیام کریں، یعنی وہاں نماز پڑھیں۔ وہاں اللہ کے نیک بندے نماز پڑھتے ہیں، تو منافقین کی ہے جو صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسلام کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی، یہ مسجد نہیں ہے، یہ خانہ خدا کہے جانے کے قابل نہیں۔ وہ داستان بھی تمام ہو گئی۔ یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اب پیغمبر اسلام مدینے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ مسجد قباء کی جگہ پر ہے، پیغمبر اسلام مدینے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ درمیان میں ایک بستی، ایک آبادی تھی جس کا نام تھا حی بنی سالم۔ عربی زبان میں جہاں قبیلے آباد ہوتے تھے، کیونکہ قبیلے کو عربی میں کہتے ہیں حی، تو جہاں کوئی قبیلہ آباد ہوتا تھا اس جگہ کا نام اس کے قبیلے کے نام پر پڑ جاتا تھا۔ اس جگہ پر اس گاؤں میں چونکہ بنی سالم یا بروایت بنی سلیم آباد تھے، اس جگہ کا نام تھا حی بنی سالم۔ جب پیغمبر اسلام وہاں پہنچے تو اتفاق سے وہ دن جمعے کا تھا۔ جبریل امین پیغام الہی لے کے آئے اور کہا خدا کے حبیب پروردگار کا حکم ہے کہ آج آپ ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے بدلے آج آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ صبح کی نماز جیسے ہے ویسے ہی ہے، مغرب و عشاء جیسے ہے ویسے رہے گی، عصر کی نماز جیسے ہے ویسے ہوگی، مگر آج ظہر کے وقت 4 رکعت نماز نہیں ہوگی بلکہ 2 رکعت نماز ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے 2 رکعت نماز پڑھا دی، جس کا نام ہو گیا نماز جمعہ، اس لیے جمعے کا دن تھا، اور یہ ظہر سے الگ ایک نماز تھی جو 2 رکعت تھی۔ پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام نے جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں روایات کی بنا پر 40 افراد تھے پیغمبر کے ساتھ نماز جمعہ قائم کرنے والے۔ نماز تمام ہو گئی، اب پیغمبر مدینے میں آ گئے، احکام الہی آتے رہے، قوانین الہی پر عمل ہوتا رہا، مگر کیونکہ ابھی تک مسلمانوں پر یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس نماز کی خصوصیت کیا ہے دیگر نمازوں کے مقابلے۔ یعنی اتنا لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر نماز کے لیے اگر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے یقیناً ثواب زیادہ ہوگا، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اگر بغیر جماعت کے پڑھا جائے تو نماز باطل تو نہیں ہو جائے۔ مسجد میں آ گئے ہیں، سرکار پڑھا رہے ہیں، لوگ پڑھیں گے جماعت سے، لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں نہیں آیا، اپنے گھر میں ہے، بازار میں ہے، یا جانوروں کو چرانے صحرا میں نکل گیا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہاں نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بالآخر نماز فرادہ بھی ہوتی ہے، نماز جماعت سے بھی ہوتی ہے۔ آج یہ مسائل واضح ہو گئے ہیں، کل یہ مسائل اتنی مقدار میں واضح نہیں تھے، لہٰذا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان اس نماز کے ساتھ کیا برتاؤ کرے جو جمعے کے دن 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے جو عام نمازوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو مسجد میں آ گئے وہ پیغمبر کے ساتھ جماعت پڑھ لیں گے، جو نہیں آئے وہ اپنے گھر میں اکیلے پڑھ لیں گے، فرادہ پڑھ لیں گے۔ کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں مسئلہ واضح نہیں ہے، لہٰذا لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، ہر نماز کی طرح کچھ جماعت میں آئے اور کچھ نہیں آئے۔ اب جبریل امین آیت لے کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ پیغمبر ان مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دیے کہ یہ صبح کی نماز نہیں ہے، یہ عصر کی نماز نہیں ہے،
یہ مغرب و عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ ہفتے میں کسی اور دن کی نماز نہیں ہے۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو ذکر خدا یعنی عبادت الہی کے لیے دوڑ پڑو اور کاروبار نہ کرو۔ یہ امتیاز تھا جمعے کی نماز کا، جو کسی اور نماز کو حاصل نہیں تھا، یعنی ہر نماز میں ممکن تھا کہ آدمی اپنے مقام پر پڑھ لے اور نماز صحیح ہو جائے، مگر پیغمبر آپ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ یہ نماز جو ہم نے جمعے کے دن 2 رکعت رکھی ہے، اس نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اکیلے تنہا فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اسے پڑھنا ہے اسے جماعت ہی سے پڑھنا ہوگا۔ لہذا آپ مسلمانوں کو سمجھا دیجیے جب جمعے کے دن بلایا جائے تو کاروبار بند کرو اور آ کے بندگی پروردگار کرو، پیغمبر کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرو۔ ظاہر ہے اب نماز جمعہ کے مسائل کا یہ موقع نہیں ہے، میں تو سرزمین مدینہ کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی گزارش کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام پڑھانے والے ہیں اور پیغمبر کا منادی آواز دینے والا ہے، پیغمبر کا مؤذن اذان دینے والا ہے، اس وقت بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ جب پیغمبر جیسا کوئی پڑھانے والا ہو تو مسلمان کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ جمعے کے دن جمعہ یا ظہر یا کوئی نماز اپنے گھر میں فرادہ پڑھ لے، اسی جمعے کی نماز کو پڑھنا ہوگا اور پیغمبر کے ساتھ پڑھنا۔ ہاں اگر پیغمبر کا دور نہ ہو، کوئی معصوم نہ ہو اور عام حالات میں نماز جمعہ قائم ہو جائے، اس کے احکام کیا ہیں؟ یہ فقہی مسئلہ ہے، اسے کتابوں میں آپ پڑھیں۔ اب اس کے بعد پیغمبر مدینے میں بڑھ گئے، مدینے میں آنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، کچھ دنوں کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ مسجد بنوائی جس کا نام آج مسجد پیغمبر ہے، جو مسجد پیغمبر بھی ہے، حرم رسول بھی ہے۔ تو پہلی مسجد تھی مسجد قباء، درمیان میں وہ جگہ تھی جہاں نماز جمعہ قائم ہوئی، اس کے آثار آج نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ مسجد پیغمبر ہے جو مسجد بنی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام اسی علاقے میں جو حی بنی سالم کا تھا، اسی علاقے میں پیغمبر اسلام کی ضرورت کی بنیاد پر تشریف لے گئے اور وہاں پیغمبر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابھی پیغمبر اسلام کو مدینے میں آئے ہوئے 17 مہینے گزر گئے، یعنی تقریباً 1.5 سال۔ پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا قبلہ وہی بیت المقدس ہے جو پیغمبر کے لیے مکے میں قبلہ تھا، اور یہی یہودیوں کا قبلہ تھا اور یہی عیسائیوں کا قبلہ تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز جبریل امین نازل ہو گئے۔ کہا پیغمبر یہ جتنا حصہ نماز کا ہو چکا یہ ہو چکا، اب آپ اپنا رخ تبدیل کر دیں، یہ باقی نماز جو رہ گئی، یہ 2 رکعت ظہر کی ختم ہو گئی، 2 رکعت باقی رہ گئی ہے، یہ باقی نماز اب خانہ کعبہ کی طرف ادا کی جائے گی، یعنی آدھی نماز بیت المقدس کی طرف اور آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف۔ جس جگہ پر پیغمبر اسلام نے ایک نماز کو 2 قبلے کی طرف ادا کیا اس کا نام ہے مسجد قبلتین، جو آج بھی موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، یعنی اس اصلی شکل میں نہیں ہے، پرانی شکل میں 4-5 سال پہلے اس کو توڑ دیا گیا اور نئی تعمیر ہو گئی، مسجد بہت بڑی ہو گئی، لیکن بہرحال وہ جگہ وہی ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے ایک نماز کو 2 قبلے کی طرف ادا کیا۔ اس کی داستان آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے قبلہ بدل دیا، جبریل امین آیت لے کے آئے، پیغام الہی لے کے آئے، پیغمبر نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا۔ مسلمان کھڑے سوچتے رہ گئے کہ آخر یہ ہوا کیا کہ آدھی نماز ادھر آدھی نماز ادھر، اور مولا کائنات نے پیغمبر کے ساتھ نماز کو اسی رخ پر مکمل کیا جیسے پیغمبر نے مکمل کیا۔ اسی لیے جب علی نے اپنے فضائل و کمالات کا اعلان کیا ہے بزم اصحاب میں تو فرمایا انا المصلی الی القبلتین، میں وہ ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلے کی طرف پڑھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب تم کھڑے سوچ رہے تھے کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس وقت ہم کو یہ اعتماد تھا کہ پیغمبر جو کچھ کر رہے ہیں وہ قانون خدا کے مطابق کر رہے ہیں۔ جب تک بیت المقدس کی طرف تھے میں بھی بیت المقدس کی طرف تھا، تو انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا تو میں نے موڑ دیا، اس لیے کہ مجھے کردار پیغمبر پر مکمل اعتماد تھا کہ بغیر مرضی پروردگار کے نبی کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ ہے مسجد قبلتین جس کی زیارت انشاءاللہ کل آپ کریں گے۔ تو وہ مسجد قباء، یہ مسجد پیغمبر، وہ مسجد قبلتین۔ اب اس کے بعد مدینے کی تاریخ میں 2 باتیں اور پائی جاتی ہیں۔ حضور آئے
وہ اتنا زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد جب دوسرا سال آیا، پیغمبر ربیع الاول میں آئے، ربیع الاول تو تیسرا ہی مہینہ ہوتا ہے ہجری سال کا، ابھی 9 مہینے تو ایک ہی سال میں باقی ہیں۔ جب دوسرا سال آیا، ماہ رمضان آیا، اس ماہ رمضان میں پیغمبر کو پہلے ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا جس کا نام ہے جنگ بدر، جو ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہوئی، مگر وہ مکے یا مدینے میں نہیں بلکہ مدینے سے باہر، تقریباً 70 میل مدینے سے باہر مقام بدر پر یہ معرکہ پیش آیا۔ اس کے معنی ہے کہ تقریباً 450 کلومیٹر آج کے حساب سے کفار و مشرکین آئے مکے سے، اور 70 میل تک پیغمبر اسلام گئے مدینے سے، اور مقام بدر میں یہ معرکہ پیش آیا جو اسلام کی پہلی کھلی ہوئی فتح تھی، کہ جہاں مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں تھیں، نہ اسلحے تھے، نہ ہتھیار، نہ سامان جنگ، اور کفار مکمل طور سے تیار ہو کے آئے تھے، مگر پروردگار عالم کی امداد مسلمانوں کے شامل حال تھی کہ نہتے مسلمانوں نے معرکے کو جیت لیا اور مسلح کفار کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ مگر یہ مقام بدر وہ ہے جو مدینے سے باہر ہے، مدینہ اور مکے کے درمیان ہی میں ہے، مگر کم سے کم حج کے زمانے میں وہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ مسلمان جائیں اور جا کے مقام بدر کو دیکھیں یا وہاں کی زیارت یا وہاں کے شہداء کے قبروں کو دیکھیں اور پھر کہیں مسلمانوں میں کفار و مشرکین سے جہاد کا حوصلہ پیدا ہو جائے، ایک نئی پریشانی پیدا ہو جائے۔ بہرحال وہ جگہ آپ کو فی الحال دیکھنے میں نہیں جائے گی، عام حالات میں سال کا اور کسی زمانے میں یہ ممکن ہو تو ہو، لیکن اس زمانے میں وہ راستہ تقریباً بند رہتا ہے، جہاں کوئی آدمی نہیں جا سکتا ہے، اس کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں، وہ مدینے کی تاریخ سے الگ ایک چیز ہے۔ لیکن مدینے سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب مقام بدر میں کفار و مشرکین کو کھلی ہوئی شکست ہو گئی اور جتنے بڑے بڑے سربراہ تھے کفار و مشرکین کے سب میدان بدر میں مارے گئے، تو کفار کی فکر پیدا ہو گئی مسلمانوں سے کیسے بدلہ کیا جائے۔ حالانکہ ظاہر اس وقت بھی 950 آدمی ان کے تھے مسلح، اور مسلمان 313، 1/3 آبادی کل، اور بھی سب خالی ہاتھ، کسی کے پاس نہ تلوار، نہ اسلحہ، نہ ہتھیار، نہ سامان، نہ سواری۔ لیکن پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فاتح بنا دیا اور مسلمانوں نے معرکے کو جیت لیا۔ اب اس کے بعد کفار نے باقاعدہ تیاری کی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی، اور پہلے 1000 کی تعداد میں آئے تھے، اب 3000 مسلح افراد آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور چونکہ جذبہ انتقام بھی تھا، اتنے آدمی مارے جا چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور سال بھر تک مسلسل عورتیں جوش جنگ کو بیدار رکھے ہوئے تھیں تاکہ کفار میں حوصلہ باقی رہے، ہمت رہے، جوش برقرار رہے، اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے میں کسی طرح کی سستی اور کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب کفار اپنا لشکر لے کے آئے اور اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ اب مدینے تک آ گئے۔ پہلا معرکہ 70 میل باہر ہوا تھا، بدر کا معرکہ، اور اب کفار و مشرکین سرحد مدینہ تک آ گئے، جس کو مقام احد کہا جاتا ہے۔ اور مقام احد میں 3 ہجری میں اسلام اور کفر کے درمیان وہ معرکہ ہوا، جس میں جناب حمزہ جیسا مجاہد اسلام کا کام آیا، جس کو پیغمبر اسلام نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ یعنی بدر و احد میں جتنے افراد شہید ہوئے اور جتنے افراد راہ خدا میں مارے گئے، ان تمام شہیدوں کے درمیان سید الشہداء تھے جناب حمزہ، اور اس کے علاوہ اور باقی افراد تھے صاحبان ایمان جو میدان احد میں کام آئے۔ اور یہ میدان احد ظاہر ہے کہ آج مدینے سے تقریباً مدینے کے اندر ہی ہو گیا ہے، لیکن بہرحال حدود مدینہ سے دور قدیم میں باہر تھا، یعنی سرحد مدینہ تک کفار 3000 کا لشکر لے کے آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں سے اور کفار کا مقابلہ ہوا تو مولا کائنات جناب حمزہ اور ایسے شجاع اور بہادر لوگ، ان کے تلوار کی کاٹ کا اثر یہ ہوا کہ کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یعنی جیسے کل بدر کے میدان کو جیت لیا تھا، ویسے مسلمانوں نے احد کے میدان کو بھی جیت لیا۔ میدان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن کفار کے چھوڑ کے بھاگ جانے کا اثر یہ ہوا کہ مال غنیمت لٹنے لگا۔ جیسے مسلمانوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لٹ رہا ہے، وہ مسلمان ہی کا بھی ایک دوسرے کو بھروسہ کرے،
یار جن کو پیغمبر درے پر کھڑا کر دیا تھا اس راستے کو تم دیکھتے رہنا تاکہ کفار ادھر سے حملہ نہ کرنے پائیں. جب انہوں نے دیکھا کہ میدان میں مال غنیمت لٹ رہا ہے تو سب سوچ رہے تھے کھڑے رہیں گے ہم یہاں, پہرا دیں گے ہم, چوکیدار ہم, محافظ ہم, اور مال لوٹ کے لے جائیں گے. یہ کس کو دوسرے کو بھروسہ ہے کہ ہمارا حصہ دے کے جائیں گے؟ کون یہ جانتا مسلمان ہے صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ میدان میں آئے ہیں یہ بے ایمانی نہ کریں گے؟ کون سوچنے والا ہے؟ یہ تو 1400 سال کے بعد جب مسلمان پیدا ہوگا تب وہ یہ کہے گا صحابہ کرام انشاءاللہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. مگر اس دور میں کسی کو کسی پر کوئی بھروسہ نہیں تھا. سب یہ سوچ رہے ہیں کہ لوٹ کے لے جائیں گے, پھر اپنے گھر میں رکھ لیں گے اور ہم خالی آخر پہرا دیتے رہ جائیں گے. وہ بھی پہرا چھوڑ کے میدان میں آ گئے. جیسے ہی پہرا چھوڑ کے میدان میں آئے ویسے ہی کفار کو بہترین موقع مل گیا, کھلا ہوا راستہ دیکھ کے دوبارہ اب حملہ کیا. اب ظاہر دوبارہ جو حملہ کیا تو بالکل میدان کا نقشہ بدل گیا. وہ گئے تھے تو یہ آ گئے تھے, جب وہ آ گئے فتح و شکست کا نقشہ یہ ہوتا ہی ہے, کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو. پہلے کفار تھے, کفار ہٹے تو مسلمان آئے, مسلمان ہٹے تو کفار آ گئے. میدان پر قبضہ کر لیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. خالی ان 50 آدمیوں کی غداری کی بنیاد پر جو مال غنیمت کی لالچ میں محاذ کو چھوڑ کے میدان میں چلے آئے, یا ان لوگوں کی بنا پر جو اتنے بے اعتبار تھے کہ ان پر کوئی اعتبار کرنے والا نہیں تھا, یہ مال غنیمت میں حقداروں کا حصہ دے گئی. بھائی ان کی غلطی اور ان کی غلطی, آخرت انجام کار یہ ہوا کہ وہ میدان جو مسلمانوں نے جیت لیا تھا اس میدان میں بھی مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے. جو واقعات آپ صبح و شام سنتے رہتے ہیں وہ میرے موضوع میں شامل نہیں ہے. میں چاہتا تھا اس بدر کے بعد بہت کے نقشے کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ میدان جنگ جہاں جناب حمزہ جیسا سید الشہداء اور اسلام کے دیگر بڑے سپاہی, بڑے مجاہد, مصعب بن عمیر, عمرو بن جموح جیسے افراد راہ خدا میں کام آ گئے, جن کی قبریں آج بھی میدان احد میں پائی جاتی ہیں. جن کی زیارت سے انشاءاللہ آپ مشرف ہوں گے. اور یہ وہ شہداء تھے جن کی زیارت کے لیے معصوم عالم تشریف لے جاتے ہیں. اور روایت میں فقرہ پایا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ جب جناب حمزہ کی قبر پر آئی ہیں قبر حمزہ کی زیارت کرنے کے لیے, تو معصومہ نے قبر حمزہ سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی, اس مٹی کو پانی کو مٹی میں ملا کے اس مٹی کو گوندھ کے اس سے دانے تیار کیے. اور یہ پہلی تسبیح تھی جو جناب فاطمہ نے بنائی تھی خاک قبر جناب حمزہ سے. اس کے بعد ظاہر ہے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اور امام حسین راہ خدا میں قربان ہو گئے, جو اولین و آخرین کے سارے شہداء کے سید الشہداء قرار پائے, تو امام زین العابدین نے اپنی جدہ ماجدہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خاک قبر امام حسین سے تسبیح تیار کی, جیسے خاک قبر حمزہ سے جناب فاطمہ نے تسبیح بنائی تھی. یہ تسبیح امام زین العابدین نے تیار کی اور وہ سلسلہ ہے جو آج تک بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کوئی خاک قبر کی مقدار نہیں ہو سکتی ہے کہ اسے ساری دنیا کی تسبیحیں یا سرٹیفکیٹ بنائی جائیں, اور یوں بھی خاک قبر کا اٹھانا صحیح نہیں ہے, ورنہ ہر آدمی تھوڑی تھوڑی سی خاک قبر اٹھا کے لائے تو قبر ہی ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. لہذا یہ بھی ایک تاریخ ہے تسبیح کی جو ہمارے یہاں معصومین کی زبان سے بیان کی گئی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا, سن 3 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا جو معرکہ احد تھا, جہاں مسلمانوں نے پہلے میدان کو جیتا اور بعد میں شکست ہو گئی, اور جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کے دندان مبارک زخمی ہو گئے, جناب حمزہ شہید ہو گئے, اسلام کے دوسرے مجاہدین کام آئے, خود مولا کائنات زخمی ہو گئے اور باہر آئے. یہ سارے واقعات تمام ہو گئے. لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے حوصلے کچھ اور بلند ہو گئے, اس لیے کہ بہرحال ہار کے بعد انہوں نے میدان کو جیت لیا. اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, اگر کہیں موقع ملے دیکھیے گا شاید یہ غلطی پھر دہرائی جائے گی, ایسا نہیں ہے. مسلمان اپنی حماقتوں کو وقت وقت دہراتے رہتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے. میں نے ایک پتہ دیکھا جنگ اخبار کے پہلے صفحے پر تصویر تھی میدان احد کی, اور میدان احد میں نشاندہی کی تھی اس درے کی جس درے پر پیغمبر نے مسلمانوں کو بٹھایا تھا, اور مسلمانوں نے
درہ چھوڑ دیا مال غنیمت کی لالچ میں، اور اس کے بعد کفار نے دوبارہ حملہ کیا تو اس درے کے اوپر تیر کا نشان بنا کے لوٹ دیا تھا۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام پر حملہ کیا تھا، اور میرا خیال یہ حملہ ہی رضی اللہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم۔ بہت کا معرکہ تمام ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ کفار کے حوصلے بلند ہو گئے اور دھیرے دھیرے اپنی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ تو ایک بات درمیان میں رہ گئی تھی، وہ بھی گزارش کروں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مدینہ الرسول جو پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد مدینہ منورہ ہو گیا، اور واقعی مدینہ منورہ ہو گیا۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے اس مدینے میں دو طرح کے کاروبار تھے۔ ایک کاروبار زراعت کا، کھیتی کا تھا، یا عام غلے کے اعتبار سے یا کھجوروں کے اعتبار سے، نخلستان کے اعتبار سے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ علاقہ جو آپ دیکھتے ہیں جس کو سادات کا علاقہ کہا جاتا ہے، اس محلے کا نام ہی تھا نخابلہ، نخلستان تھا، یہاں کھجور کے باغ تھے، معصومین کے باغ تھے، امام ضیاء الدین کا باغ تھا جس میں 500 درخت تھے، اور امام جب اپنے باغ میں آتے تھے تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ایک دن میں 1000 رکعت نماز۔ یہ مدینہ بڑی تاریخوں کا شہر ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک کاروباری اور دوسرا کاروبار یہاں تجارتی کاروبار چل رہا تھا۔ تجارتی کاروبار پر عام طور سے یہودیوں کا قبضہ تھا، اور یہودی پیسے والے تھے، تجارت پر ان کا قبضہ تھا، ان کے دوہرے کاروبار تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور سود پر غریبوں کو، جو کھیتی باڑی کرنے والے ان کو دانا چاہیے، ان کے لیے سامان چاہیے، بیچاروں کو پیسہ نہیں ہے تو یہودی ان کو پیسہ دیتے تھے اور اسے انٹرسٹ فائدہ لیا کرتے۔ سودی کاروبار ان کا یہاں چل رہا تھا، یعنی مدینہ زراعت کا شہر بھی تھا اور مدینہ تجارت کا شہر بھی تھا۔ اسی لیے پروردگار نے کہا جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو ذکر خدا کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور بیع و شراء، خرید و فروخت بند کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کا رواج مدینے میں جو کوئی مکے جیسی پہاڑی نہیں تھی، کہ اچھا خاصا ایک علاقہ تو جو آباد تھا، وہ زمین نرم تھی اور پانی کے نکلنے کا راستہ نہیں تھا، لہٰذا عام طور سے زمین جو ہے وہ ایک طرح کی نرم زمین دلدل بن کے رہ گئی تھی۔ بہرحال تو یہودیوں کی یہاں آبادی تھی۔ جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ حالات یہ ہو گئے ہیں تو یہودیوں سے طے کیا اگر مسلمانوں نے قدم جما لیے یہ تم کو رہنے نہیں دیں گے، یہودیوں ہوشیار ہو جاؤ، ہم اپنا حاصل تو مکے میں دیکھ چکے، ہم سمجھے عبداللہ کا ایک یتیم ہے، 2 نفر گھر والے ہیں، وہ طالب اور علی، یہ 2 آدمی حمایت کرنے والے ہیں، یہ 2 آدمی کیا کریں گے اور یہ یتیم کیا کرے گا۔ لہذا ہم نے بھی سوچا 4 دن شور مچاتے رہیں گے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ قصہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر 4 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کے چاہنے والے، ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم تو اپنا حشر دیکھ چکے ہیں مکے میں، اب تم ہوشیار ہو جاؤ، تم نے مدینے میں ان کو آنے تو دیا ہے مگر 4 دن اگر یہ رہ گئے تو تمہارا حشر مدینے میں وہی ہوگا جو مکے میں ہمارا حشر ہوگا۔ لہذا بہترین بات یہ کہ معاملہ نیا نیا ہے، ابھی ان کے پیر جمے نہیں ہیں، ابھی ان کے پاس طاقت آئی ہے۔ بہترین معاملہ یہ ہے کہ یہ مدینے کے اندر رہتے ہیں، ہم مکے میں ہیں، تم مدینے میں ہو، ہم مکے سے آ کے ان پر حملہ کریں، تم مدینے سے ہماری حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور یہ چکی کے 2 پارٹ کے درمیان پیس دیے۔ بہترین بات، لہذا کفار نے یہودیوں سے سازش کی، یہ بہترین موقع ہے کہ دونوں مل کے مسلمانوں کو مار لیں، ورنہ یہ مسلمانوں کا پیغمبر، یہ چند مسلمان مجاہدین سپاہی بہادر، ان سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ اگر ان کے قدم یہاں جم گئے تو تمہارا وہی حشر ہوگا جو ہمارا مکے میں انجام ہوا ہے۔ بہترین بات ہے کہ ہم دونوں مل کے ان کو مار دیں۔ اور جب یہودیوں نے یہ سہارا دے دیا، بس میری بات تمام ہو گئی، جب یہودیوں نے یہ سہارا دے دیا کہ باہر سے حملہ تمہارا، اندر سے سپورٹ، امداد ہماری، اور درمیان مسلمانوں کو پیس دیا جائے، اس ایک سہارے کی بنا پر اتنی ہمت کفار میں پیدا ہو گئی کہ مکے سے چل کے سرحد مدینہ میں نہیں بلکہ شہر مدینہ میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے کل آپ جائیں گے انشاءاللہ زیارت کے لیے تو آپ دیکھیں گے علاقہ اوہر
مدینے کی آبادی سے باہر ہے، اگرچہ مدینے کی آبادی وہاں تک پہنچ گئی ہے، مگر نقشہ خود بتاتا ہے کہ یہ مدینے کی آبادی سے باہر ہے۔ اور میدان خندق جس کو آج سب مساجد کہا جاتا ہے، جہاں 6 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ میدان مدینے کے اندر ہے، جس کو میدان خندق کہا جاتا ہے۔ یعنی 1 سال کے اندر اتنے حوصلے بلند ہو گئے کفار کے، یہودیوں کی امداد کی بنا پر، کہ اب آبادی کے اندر آ کے مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں کوئی آدمی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو اگر جنگ ہو گئی تو خالی ایک محاذ پر لڑائی نہیں ہوگی، ہم ادھر رخ کریں گے تو ادھر سے یہودی ماریں گے، ہم ادھر رخ کریں گے تو ادھر سے کفار ماریں گے۔ اب کسی میں ہمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آواز دیتے رہے، ارے ہے کوئی جو جائے، ہے کوئی جو اٹھے، من لحاظ الکلب، ارے یہ کتا یہاں تک آ گیا ہے کوئی جو اسے ہٹا سکے، ہے کوئی جس کو ہٹا سکے، مگر کوئی سر اٹھانے کے تیار نہیں۔ کان نالا رؤوسہم الطیر، جو میں جو سنا سنتے رہتے ہیں۔ پیغمبر کہتے رہے اٹھو بھائیو، جاؤ جاؤ جاؤ، اور یہاں سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، سروں میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا، یہ جائیں تو کدھر جائیں؟ اتنے بے خبر نہیں ہے کہ نہیں معلوم کا نقشہ کیا ہے، جائیں تو کدھر جائیں؟ ادھر جائیں کفار سے لڑنے کے لیے، یہودی کھا جائیں گے، ادھر مڑ کے ان کو دیکھیں وہ ہضم کر جائیں گے، جائیں گے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے سر اٹھانے کی۔ آج کسی ایسے مجاہد کی ضرورت ہے جو 2 محاذوں پر ایک ساتھ بڑھ سکتا کہ اگر ادھر کے کفار قدم آگے بڑھائیں تو ان کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو، ادھر سے یہودی آگے بڑھے تو ان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہو۔ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ہر محاذ پر اکیلا لڑ سکتا ہو، اور سب یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک آدھ جگہ تو لڑنے کے قابل ہیں، مگر ایسی جنگ ہمارے بس کی کام نہیں ہے، ایسی جنگ ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کسی نے سر نہ اٹھایا، ایک انسان نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسے مالکوں کو یہ سر نہیں کر سکتے، ایسے مالکوں کو میں ہی سر کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے اجازت دی تو چونکہ کوئی اٹھنے والا نہیں تھا، لہذا اب جو جائے گا وہ اس بات کا حقدار تھا کہ پیغمبر اسے کل ایمان کا لقب دے۔ اور مولا کائنات کے میدان میں آنے کا اثر یہ ہوا کہ عمرو بن عبد البر کا سر قلم ہو گیا اور میدان خندق فتح ہو گیا، ورنہ کفار کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ مدینے کی آبادی کے اندر تک آ چکے ہیں۔ مگر ایک امر کا سر کٹنا تھا کہ اب جو کفار کے لشکر تھے انہوں نے بھاگنا شروع کیا، اور محاذ پر میدان پر لشکر اسلام کا یا مولا کائنات کا قبضہ ہے۔ یہ وہ تاریخی مقامات ہیں، یہ وہ تاریخی جگہیں ہیں، اور یہ ہماری اسلام کی تاریخ ہے جس کا تعلق اس سرزمین مدینہ سے ہے، جس پر قدم رکھنے کا شرف پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو عنایت فرمایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ وہ نعمت پروردگار ہے جس کا واقعہ تذکرہ ہونا چاہیے، جس کا احساس ہر انسان کو واقعا ہونا چاہیے۔ بس درمیان کی ایک کڑی ایک جملے میں اور بات تمام کر دوں تو میں نے گزارش کی کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے آئے، جب مدینے کے قریب آئے تو تاریخ پیغمبر میں 3 باتیں سامنے آئیں۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، حی بنی سالم میں جمعے کی نماز قائم ہوئی، آبادی کے اندر آ گئے پیغمبر اسلام تو مسجد پیغمبر کی تعمیر ہوئی، 17 مہینے گزر گئے تو قبلہ تبدیل ہوا، جس کی بنیاد پر وہ مسجد بنی جس کا نام تھا مسجد قبلتین۔ اس درمیان میں بدر کا معرکہ جب پیش آیا سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کی 17 تاریخ، جس بدر کے معرکے میں کفار و مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 35 تنہا مولا کائنات کی تلوار سے مارے گئے، اور 35 کے قتل میں مولا کائنات کی شرکت رہی، یعنی آدھے کفار کو تنہا علی نے مارا، اور آدھے کفار کے قتل میں جو مجاہدین کام کر رہے تھے علی ان کی امداد کر رہے تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا ماہ رمضان کی 17 تاریخ، بھولے گئے، یہ واقعہ پیش آیا ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو، جب علی نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کارنامے کو سارے مسلمان مل کے انجام نہ دے سکے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے مسلمانوں نے مل کے جتنا کام کیا ہے اتنا کام تو تنہا علی نے انجام دیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ ماہ رمضان گزرا
ایک مہینہ گزرا تو شوال کی 17 آئی، دوسرا مہینہ گزرا ذی القعدہ کی 17 آئی، 13 دن اور گزر گئے، ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تھی جب حکم پروردگار سے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا مولا کائنات سے کر دیا، جس کو میں اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ فتح بدر کا یہ پہلا انعام تھا جو پروردگار نے علی کو دیا ہے۔ تھے تو بہت سے افراد جو فاطمہ زہرا کا پیغام دینے کے لیے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے تھے، مگر جبریل امین پروردگار کا فیصلہ سنانے کے لیے آئے۔ ایک پیغام لے گیا زوج النور بالنور، اے پیغمبر یہ فاطمہ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی کا حق نہیں ہے، یہ کسی انسان کا حق نہیں ہے، یہ کسی خاتون کی شادی نہیں ہے، یہ ایک نور مجسم کا حق ہے، لہذا نور کا رشتہ نور ہی سے ہوگا۔ زوج النور بالنور، نور کا رشتہ نور سے ہوگا، جس کی بنیاد پر پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کا حق مولا کائنات سے کر دیا ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو۔ یہ تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی مالک ہے، اس لیے کہ یہ کائنات کا پہلا اور آخری حق ہے جس میں جس مرتبے کا شوہر اسی مرتبے کی ضرورت۔ اگر شوہر عصمت کبریٰ کا مالک ہے تو زوجہ کی عصمت کبریٰ کی مالک ہے، ورنہ یہ بات تو ہم نے پیغمبر کے حق میں نہیں دیکھی ہے۔ بے شک پیغمبر خاتم النبیین ہیں، پیغمبر سید المرسلین ہیں، پیغمبر صاحب عصمت کبریٰ ہیں، مگر نہ خدیجہ نہ ام سلمہ نہ پیغمبر کی کوئی زوجہ کوئی ویسی معصومہ نہیں ہے جیسے معصوم پیغمبر تھے، مگر یہ رشتہ جو ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو انجام پایا، اس میں ایک عصمت کبریٰ مولا کائنات کا حصہ ہے، ایک عصمت کبریٰ صدیقہ طاہرہ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے جب پروردگار عالم کو عصمت کبریٰ کا اعلان کرنا ہوا تو سب جتنے ایسے معصومین تھے سب کو ایک چادر فاطمہ کے اندر جمع کر دیا، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے اے اہل بیت، پروردگار تم سے ہر رزق کو دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں کمال طہارت کی منزل پر رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ وہ طہارت ہے جس منزل پر پیغمبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، صدیقہ طاہرہ بھی ہیں اور حسن و حسین بھی ہیں۔ بس عزیزان محترم، میری بات تمام ہو گئی۔ یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ کل جب آپ نکلیں اطراف مدینہ کی زیارت کے لیے تو یہ نقشہ آپ کے ذہن میں رہے، خالی عمارتوں کو دیکھ کے نہ چلے آئیں بلکہ عمارتوں کے پیچھے اس تاریخ کو اپنے ذہن میں دہرائیں جو تاریخ ان عمارتوں سے اور ان مقدس مقامات سے وابستہ ہے۔ لیکن آخر میں ایک جملہ کہہ کے اور بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن یہی چادر فاطمہ تھی جس کے اندر پیغمبر اسلام تھے، مولا کائنات تھے، صدیقہ طاہرہ تھیں، امام حسن تھے، امام حسین تھے، سب زیر کسائے فاطمہ زہرا جمع تھے، اور پروردگار عالم فضائے عرش سے طہارت اہل بیت کا اعلان کر رہا تھا۔ اور ایک دن وہ آیا جب فاطمہ باپ کی قبر پر مرثیہ پڑھ رہی تھی۔ بابا کل آپ دیکھا کہ لوگ ہمارے دروازے پر سلام کرنے آتے تھے، وَالْيَوْمَ أَكْفُو ظَالِمِي بِرِضَائِيَّ، آج میں اپنے ظالم کو ہٹانا چاہتی ہوں تو میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کی بیٹی فریاد کر رہی ہے، خلد ابن عمی ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی، میں اپنے پیغمبر کو سر پھڑک کے فریاد کروں گی۔ سلمان کہتے ہیں جیسے معصومہ کی زبان پر یہ ذکر آیا مسجد پیغمبر کی دیواریں بڑی ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی سوال گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ ایک مطلب مولا کی کائنات کی منظر دیکھا بس اربا گیا تھا، آخری فقرہ اور بیان تمام ہو رہا ہے۔ مولا کائنات نے منظر دیکھا، یہ آثار حرش نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ فرمایا سلمان جا کے نبی کی بیٹی سے کہو تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو، فاطمہ اگر تم بددعا کر دو گی تو باپ کی امت تباہ و برباد ہو جائے گی، باپ کی امت فنا ہو جائے گی۔ سلمان آئے، دستے ادب کے اٹھ کھڑے کیے، تم تیرے پیغمبر آپ گھر میں تشریف رکھیے، ابھی غلام زندہ ہیں، مولا اشارہ کرتے سر کٹا دیں گے، جان قربان کر دیں گے، مولا کے اشارے کے انتظار ہے، مگر آپ گھر میں بیٹھے۔ عجب فکرہ فرمایا سلمان تم نے انصاف نہیں کیا، جس کے وارث کے گلے میں رسول بارش کو یوں کھینچ کے لے جا رہے ہو، گھر میں بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہو،
یہ سلمان میں نے سارے مسائل کو برداشت کر لیا مگر اس مصیبت کو کیسے برداشت کروں کہ میرے وارث کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، نہ سن سکو گے میرا تارو۔ سلمان نے ایک کہا شہزادی میں کچھ نہیں کہتا، مولا نے فرمایا ہے، میں مولا کا پیغام لے کے آیا ہوں تو کرے پیغمبر اپنے باپ کی امت کو بچاؤ، باپ کی امت برباد نہ ہونے پائے۔ مجھے رواج میں دیکھا اپنے فاطمہ نے سنا کچھ نہ کہہ سکی، فقط ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب علی اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو فاطمہ بھی اس منظر کو دیکھ جب حارث کے گلے الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا بارے العالمین المومنین المومنات کو اعمال صالحات کی توفیق، جو بیمار حق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارت انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرما۔ جناب حسن علی نور محمد صاحب بیمار ہیں، آپ خدا دعا فرمائیں پروردگار کا حق بیمار کربلا انہیں شفا و صحت عنایت فرمائے۔ جناب سید محمد مہدی رضوی، سید طاہر حسین رضوی، سیدہ جعفری بیگم، سید اختر احمد، سید ناصر حسین رضوی، حشیم النساء بیگم، مہرجان بیگم، شعبان علی نور محمد، محمد ندا علی، محمد حیدر، محمد قائم حسین ابن محمد مرتضی حسین، محمد خیبر علی ابن محمد ندا، ان تمام مرحومین کے اور دیگر ارواح مومنین و مومنات کے لیے آپ حضرات انشاءاللہ نماز مغربین اول وقت مقام پر ہوگی اور نماز کے بعد مجلس ہوگی، جو حضرات شرکت کر سکے وہی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابا حفیظ اللہ، السلام علیکم پانی پلا رہے ہیں خان روز بھائی
پانی وہ پر ادھر نزدیک پانی بابا جی بولے کہ آج میں فوٹو بنائی تو میں پانی بھی کرنے والا ہے پانی کی طرح آ رہی ہے ان کی بنا کے کہہ رہے ہیں پلیٹ میں نکال کے دے دو پتہ چلے گا بازی کتنی حرکتیں ہوگی بھر دو آلو نہیں دینا بھائی کھانا بھی ڈالے نا چاول تو چیزیں کرنی ہے نا ایسا کرتا ہوں کچن مینجمنٹ اس کے بغیر صحیح ہے عباس بھائی 1 منٹ سمجھ لو میں آپ کے کرتا ہوں. اچھا بعد میں کلوز اپ میں لے رہا ہے دیکھیں کتنے قریب سے کتنا خوبصورت ہے یار یہ کیا صرف ان کی یہ کہہ رہے ہیں ان کے ہیڈ ہیں یہ میرے ابھی تو سسر کے وجہ سے لگ رہے ہیں اسی لیے پچھلے باہر آئیں گے اور یہ آپ بھی آ جا لانے آئیے یہ تیری سوچ ہے نا یار یہ تمہاری سوچ ہے نا یار اسلامآباد والوں سے بہت فیمس بننا ہے بعد میں صحیح بنا ٹینٹی
वो ये दूसरे किधर जेट किधर बैकग्राउंड क्या है यार ये उम्रे के लिए कौन सी मस्जिद है? उम्रे के लिए कौन सी मस्जिद में गए थे आप लोग? आयशा कहते हैं नॉर्मली, उसका भी नाम है मस्जिद आयशा। हाँ वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अबू धाबी 15 रुपए। अच्छा किसने कह दिया? इतने ही है? हाँ यही नहीं इतने ही है नहीं वहाँ अल्फाबेट्स ये डिफरेंट डिफरेंट अच्छा ये डिजाइन डिजाइन है नहीं ऊपर तो पैक हो गया ना। यहाँ बस 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 दिखी
ذیشان صاحب کے ساتھ بہرحال تصویر ہے. بہت سستا ملا. Better, please. Better, yeah. Gracias. No. Better, no.
وایسا مرتضی بیاد. آمد شمشیر کشید و اونجا با سران مشرکین ما بگیریدشونیم اینجا هر کی از جاش بلند شه گردنش جا سبزه بیفته. اومد به ابن سفری گفت یالا برو بمان فلاش هم زده ما در سالن توی آفتاب تو فلاش نمیزن خدای اون کعبه قسم اگر از اینجا بعد ببینم برادر زادم دراز شده جمعت برای چه نکن. همه تو نمیکنه مشرکین دیدن فایده نداره خلیفه ابوطالب نیستن آمدن اینا رو محاصره اقتصادی کردن گفتن نمیشه پیغمبر شده شما شنیدید پیغمبر شکنجه شده اینا همه باید برد با توسط طالبه تا ابوطالب زنده بود اینا دلاور علی فرزند ابوطالب محاصره شد کردن محاصره بعضی ها معتقدن محاصره تو همین جا چند روز میادیم؟ خلاص. کم